آج کہ پھر وہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ابھی تک حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے شکم پاک میں تقریر کے حساب سے شکم پاک ہی میں ہے، اس سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا وصال بھی ہوتا ہے۔ چند باتیں تاریخ کے آئینے میں آپ سماعت کریں گے اور یہیں سے آپ کو عظمت مصطفیٰ بھی سمجھ میں آئے گا، شان مصطفیٰ بھی سمجھ میں آئے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جو محافل ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کے ولادت باسعادت یعنی جسے ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، ان محفلوں میں ہمیں اور آپ کو ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ بڑا فیض اور بڑی برکتیں اور سعادتیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں جو لوگ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں اور ان محفلوں میں شرکت کرے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ انسان جب مرے گا تو خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی ایمان کی حالت پر ان کی موت ہوگی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ ایسے حسین اور پر بہار موقع پر ان مقدس محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور حاضر ہوا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ان مقدس محافل کو سجانے میں، جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکالنے میں اور نیاز لنگر وغیرہ کے انتظام کرنے میں تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں اپنے حلال کمائی میں سے، ایسے لوگوں کے تعلق سے خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد سجانے میں یا محفل میلاد قائم کرنے میں یا ایسے عظیم پروگرام کو سجانے میں جو لوگ اگر 1 درہم بھی خرچ کرے گا، 1 درہم، حضرت صدیق اکبر کا فرمان ہے، صرف 1 درہم بھی خرچ کرے گا، آپ کی اور ہماری زبان میں 1 روپیہ 100 روپیہ مان لیجئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 1 درہم خرچ کرے گا بروز قیامت جنت میں وہ انسان کسی اور کے ساتھ نہیں، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم بابرکت محفل ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہے کہ صاحب یہ سنیوں نے من گھڑت باتیں اور رسمیں نکال لی کہ جب یہ مہینہ آئے تو ہمیں محفل میلاد منعقد کرنی چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے، جھنڈے لگانے چاہیے اور نعت کے نغمے گانا چاہیے، محفل میلاد قائم کرنا چاہیے، لنگر لٹانا چاہیے، یاد رکھنا یہ تو مقدر کی بات ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بڑے مقدر کے دھنی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم جماعت میں رکھا جو حقانیت پر ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں اسی مسلک پر قائم رہ کر کے وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ بحمدہ تعالیٰ ہم اور آپ مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی آمد پر خوشی منانے کا موقع عطا فرمایا، اور وہ لوگ کتنے محروم ہیں اور بد نصیب ہیں جو دنیا میں رہ کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتا ہے، لیکن جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی آتی ہے اور ان کے آمد کا مقدس مہینہ آتا ہے، خوشی منانے کی بات آتی ہے، تو صاحب وہ بجائے خوشی منانے کے ان کے چہرے پہ غم کے آثار دکھتے ہیں، وہ غم مناتے ہیں۔ تو جن کے نصیب میں خوشی ہے وہ خوشی منائے، جن کے مقدر میں بد نصیبی کی وجہ سے جن کے یہاں محرومی ہے وہ صاحب غم منائیں۔ ہم اہل سنت والجماعت بڑے خوش نصیب ہیں، انشاءاللہ ہم ہمیشہ حشاش بشاش رہے ہیں، ہمیشہ خوشی کا اظہار کیے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ خوشی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جانوں میں جب تک دم ہے ہم آپ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے رہیں، ان کی خصائل حمیدہ اور ان کے معجزات کا ہم تذکرہ کرتے رہیں، اور سنی کو چاہیے کہ وہ تذکرے کو بڑی خوشدلی کے ساتھ سنتے رہے، اور جب کبھی بھی موقع ملے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے۔
دیکھیں پچھلے جمعہ میں نے جہاں تک تقریر ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں، ذہن کو حاضر رکھیں تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا مقام کیسا بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء کا خطاب عطا فرمایا، تمام نبیوں کے سردار ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ ہے، وہی نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ابھی تک جگمگا رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منتقل ہو کر کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم پاک میں آتا ہے۔ 6 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی سردار مکہ حضرت عبد المطلب سے عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور آپ کی اجازت ہو تو یہاں سے قافلہ مکہ المکرمہ سے ملک شام تجارت کے غرض سے قافلہ جانے لگا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی قافلے کے ساتھ چلا جاؤں، کچھ تجارت کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اب اسی قافلے کے ساتھ تجارت کے غرض سے حضرت عبداللہ آپ ملک شام تشریف لے جاتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے آپ تجارت کرتے ہیں، ساری چیزیں مکمل کرنے کے بعد پھر وایا مدینہ شریف ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ آنا تھا۔ جب مدینہ شریف تشریف لائے، پورا قافلہ آیا، حضرت عبداللہ بھی تشریف لائے، آنے کے بعد مدینہ منورہ میں آتی ہی آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ صاحب کیسے بھی اچھا علاج ہو جائے، ان کو شفا مل جائے، بڑے ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن کسی طرح سے آپ کو شفا نہ مل پائی، اور مرضی مولا یہی تھی کہ آپ کا انتقال ہو، آپ کا وصال ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی ابھی تک میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بظاہر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ کے مقدس وطن پاک میں میرے آقا پروان چڑھ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں مدینہ منورہ میں آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا ایک مہینے کی مدت تک علاج کے بعد آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہو جاتا ہے۔ پھر وہی قافلہ جس قافلے کے ساتھ ملک شام آپ تشریف لے گئے تھے، وہ قافلے والے آپ کو سپرد خاک کرتے ہیں، اور مدینے کے کچھ لوگ بھی اس معاملے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ جس قافلے کے ساتھ گئے تھے وہ سارے قافلے والے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہم اور آپ کے لیے سفر بڑا آسان ہو چکا ہے، لیکن اس وقت سفر کرنا بڑا مشکل تھا، بڑا کٹھن معاملہ تھا۔ حضرت جب اس وقت لوگ تجارت کے غرض سے باہر جاتے تھے تو یاد رکھنا مہینوں لگ جاتے تھے واپس آنے میں۔ اب یہ قافلہ جب آیا، حضرت عبد المطلب جو حضرت عبداللہ کے والد میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دادا جان ہیں، آپ بیتابی کے ساتھ انتظار میں تھے کہ میرے بیٹے عبداللہ بھی آنے والے ہیں۔ ادھر سیدہ آمنہ بھی اپنے گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ میرے شریک حیات جناب عبداللہ اب تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ قافلہ مکہ المکرمہ آتا ہے، حضرت عبد المطلب قافلے والوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جانے والے سب تو موجود ہے، لیکن میرا بیٹا آنے والوں میں اب موجود نہیں ہے۔ قافلے والوں سے پوچھتے ہیں، اے قافلے والوں بتاؤ تو صحیح، جاتے وقت میرا بیٹا عبداللہ بھی تمہارے ساتھ گیا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بیٹا عبداللہ نہیں ہے تم میں، بات بتاؤ تو صحیح وہ کہاں رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے قافلے والوں کی آنکھ میں آنسو ہے، اور آنسو کے قطرے لے کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے سردار مکہ عبد المطلب، آپ کا بیٹا ضرور ہمارے ساتھ گیا تھا، ملک شام تک گیا، تجارت بھی کیا، واپس آتے وقت مدینہ منورہ جب ہم آئے ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہونے کی وجہ سے قضائے الہی سے ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہو چکا ہے۔ ہم نے ان کو سپرد خاک کر دیا ہے، ہم نے ان کے تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر کے یہاں آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جاتے ہیں۔ انہی آنسو کے قطروں کو لے کر کے جب آپ اپنے کاشانے میں آتے ہیں، اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ آمنہ نے آپ کے آنکھوں میں جب آنسو دیکھے ہیں، عرض کرتی ہے کہ اے سردار مکہ بات کیا ہے؟ ابھی تو
آپ بڑے خوشی کے ساتھ گئے تھے، لیکن جب واپس لوٹے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آنسو کی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ سردار مکہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی آمنہ تم میرے بیٹے عبداللہ کے انتظار میں ہو، تم نے بڑی تیاریاں کی ہے خوشی منانے کی، لیکن بیٹی یاد رکھو تم جس کے شدت سے انتظار کر رہی ہو اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ سیدہ آمنہ گھبرا جاتی ہے، عرض کرتی ہے ابا حضور بات کیا ہے، بتائیے تو صحیح، آپ صاف صاف بتائیں تو صحیح بات کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا بیٹے اب عبداللہ آنے والا نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، مدینہ منورہ میں سپرد خاک ہو چکے ہیں، بتاؤ تو صحیح وہ کون سی دنیا میں ایسی خاتون ہوں گی کہ ابھی پہلا بچہ ان کے شکم میں ہے، ابھی وہ بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، ابھی وہ بچہ اس دنیا ایک خاکدان گیتی پہ آیا بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح وہ کون سی خاتون ہے کہ جن کا شوہر بچے کی ولادت سے پہلے جن کا سہاگ اجڑ جائے اور ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، وہ نہ روئے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت آمنہ رونے لگتی ہے، سیدہ آمنہ رونے لگتی ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ادھر سیدہ آمنہ مکہ المکرمہ میں رونے لگتی ہے، ادھر جنت میں حوریں رونے لگتی ہے، آسمانوں میں فرشتے رونے لگتے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے جنات رونے لگتے ہیں، دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی رونے لگتی ہے، پرند چرند سب کے سب رونے لگتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنت کی حوریں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے آسمانوں میں رہنے والے فرشتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے پہاڑوں میں رہنے والے جنات تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کے سبب کیا ہے؟ چرند پرند ہے آج رو رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا کہ پوری کائنات عرض کرتی ہے اے پاک پروردگار ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ابھی تک تیرا حبیب اس دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن آنے سے پہلے تو نے اسے یتیم کر دیا ہے، ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے اے جنت کی حوریں تمہیں رونے کی حاجت نہیں ہے، آسمانی فرشتوں جناتوں تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اے سمندری مچھلیوں تمہیں بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے میرا مولا فرماتا ہے تمہیں رونے کی حاجت نہیں ہے۔ سنو اللہ فرماتا ہے انا ولیہ انا ناصرہ انا حافظہ۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب کا ولی بھی ہوں، میں اپنے حبیب کا ناصر و مددگار بھی ہوں، میں اپنے حبیب کا محافظ بھی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ، اے جنتی حوریں تم بھی بتاؤ، اے کائنات کے ذرے ذرے سب کے سب بتاؤ، میں جس کا مولا بن جاؤں، میں جس کا ناصر بن جاؤں، میں جس کا محافظ بن جاؤں، بتاؤ انہیں کوئی خوف ہوگا، انہیں کوئی ڈر ہوگا، انہیں کوئی خطرہ ہوگا؟ پوری کائنات عرض کرتی ہے مولا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اے کائنات سنو، اے جنتی حوریں تم بھی سنو، اے فرشتوں تم بھی سنو، اے پہاڑوں پہ رہنے والے جنات تم بھی سنو، کائنات کے ذرے ذرے سنو۔ ارے میں اپنے حبیب سے جتنی محبت کرتا ہوں ان کے والد جناب عبداللہ بھی اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تک جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں تو نے کسی کو یتیم نہیں کیا ہے، کسی کو یتیم نہیں کیا ہے، لیکن جب تیرے حبیب کی باری آئی، آمینہ کے لال کی باری آئی ہے، عبداللہ کے نور نظر کی باری آئی ہے، تو نے اسے یتیم کر دیا۔ مولا ہمیں اس پر صبر نہیں ہوتا، ہمیں اس پر صبر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں حوروں اور جناتوں کائنات کے ذرے ذرے سنو، اگر تمہیں اس پر صبر نہیں ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون ملے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں چین ملے، تو میرے حبیب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تم سب کے سب میرے حبیب پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے لگ جاؤ، تمہاری بے چینی چین میں بدل جائے گا، تمہیں سکون مل جائے گا، تمہیں قرار مل جائے گا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پر درود و سلام پڑھنا
شرک و بدعت ہے۔ نادانو، یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتوں کی سنت ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ میرا مولا خود ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس طرح سے حضرت جناب عبداللہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ گھڑی ساتھ آتی ہے جس گھڑی میں، جس لمحے میں آمینہ کے لال اس خاکدان گیتی پہ تشریف لاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے ولادت کا وقت قریب آتا ہے۔ ذرا غور سے سننا میری باتوں کو، یہی 12ویں رات آتی ہے، ماہ ربیع نور شریف کی 12ویں رات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات کا آخری پہر ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اکیلی کمرے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ درد جو ایک بچے کی ولادت کے وقت ایک خاتون کو ہوتا ہے، جسے درد زہ کہا جاتا ہے، بچے کی ولادت کے کیا درد کہا جاتا ہے، سیدہ آمنہ کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ ورنہ آپ خود فرماتی ہے کہ عام بچوں کی ولادت میں اور ماؤں کو جو تکلیف ہوتی ہے، مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، مجھے ایسا کوئی درد نہیں ہوا ہے، لیکن آپ فرماتی ہے مجھے احساس ہونے لگا کہ اب میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ آپ اپنے ایک رشتہ دار خاتون کو قریب بلاتی ہے، فرماتی ہے خاتون جا جلدی جا، مکے میں جتنی بھی داعیہ ہے ہر ایک داعی کے پاس جا، جو آنے کو تیار ہو جائے انہیں میرے پاس لے کر کے آنا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، جب یہ خاتون بچہ جننے والی ہوتی ہے، جب یہ خاتون کے جانب بچے کی ولادت ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، انہیں ایک دوسرے خاتون کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی جسے داعیہ کہتے ہیں، یعنی جو ان معاملات سے واقفیت رکھتی ہے، جو اتنا علم رکھتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو پیدا جننے والی اس خاتون کے ساتھ ہمیں کیا کیا معاملات کرنا چاہیے۔ آج تو دائیوں کا معاملہ اٹھا ہوا ہے، آج ہم دواخانوں کا سہارا لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے پہ کام کرتے ہیں، ورنہ آج سے پہلے کا دور دیکھے بغیر دائی کے کوئی خاتون بچہ جنتی نہیں تھی۔ جب کبھی بھی ان کو درد لاحق ہوتا تھا، درد کا احساس ہوتا تھا، تو ہمارے بڑے بزرگ ان دائیوں کو بلاتے تھے، ہر گاؤں میں دستیاب ہوتی تھی۔ آج بھی ہے، دیہاتوں میں جائے، جو دواخانوں کا سہارا نہیں لیتے ہیں، جو ڈاکٹروں کا سہارا نہیں لیتے ہیں، پھر ان کے یہاں دائیاں آیا کرتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک رشتہ دار ایک قریبی خاتون کو سیدہ آمنہ بلاتی ہے، فرماتی ہے جاؤ تو صحیح، مکے میں فلا داعیہ ہے، کسی کے پاس جاؤ، جو آنے کو تیار ہو جائے ان کو لے کر کے آنا۔ اب رات کا آخری پہر ہے، پورا مکہ سناٹا ہے، ہر طرف لوگ سوئے ہوئے ہیں، مرد و زن بچے جتنے بھی ہیں سب کے سب نیند میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ خاتون جاتی ہے، ہر ایک دروازے پہ دائیوں کے دستک دیتی ہے، آواز دینے کے بعد دائی باہر آتی ہے، کہتی ہے کہ سنو بات یہ ہے کہ جن کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، آنے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میں خدمت کروں گی، میں داعیہ بن کر کے جاؤں گی، مجھے میری خدمت کا حق کون ادا کرے گا، مزدوری کون دے گا، مجھے اس کے بدلے میں رقم کون دے گا؟ یہ کہہ کر کے ہر داعیہ انکار کر دیتی ہے۔ جتنے بھی داعیہ مکے کے اندر تھے، ہر داعیہ کے گھر پہ جا کر کے وہ خاتون دستک دیتی ہے، سب یہ کہہ کر کے انکار کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان مکے کے داعیوں کو کیا معلوم تھا کہ آنے والا کون بچہ آ رہا ہے؟ انہیں کیا خبر تھی کہ آنے والا امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، آنے والا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، آنے والا سید المرسلین آ رہے ہیں، آنے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے، آنے والا کعبے کے بدر الدجا ہے۔ ان داعیوں کو کیا معلوم تھا؟ لیکن سب نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ ہمیں کیا حق ملے گا، ہمیں کیا اس کے بدلے میں ملے گا، کون دینے والا ہے؟ والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ پہلے ہی یتیم ہو چکا ہے، سب نے یتیم کہہ کر کے کہا۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، آنے والا بچہ اتنا بہترین یتیم ہے کہ آتے ہی دنیا کے سارے یتیموں کا آپ سارے بے سہاروں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، سارے یتیموں کے لیے آپ چارہ گر ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ خاتون ہر ایک دروازے سے محرومی کے ساتھ واپس سیدہ آمنہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے سیدہ آمنہ کیا کروں، ہر داعیہ کے پاس میں گئی، ہر ایک نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ بس ان دونوں میں مکہ المکرمہ میں حضرت عبد المطلب کے گھر یہ بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں طائر سدرہ بلبل سدرہ حضرت جبریل امی اپنے اس نورانی پیشانی کو سجدے پہ رکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا حبیب دنیا میں آنے والا ہے، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ مکے کی ساری داعیاں آنے سے انکار کر دی ہے، اب داعیوں کا انتظام کیسے کیا جائے؟ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل امی، یہ داعیہ جو آج مکے کی نہیں آئی ہے، یہ اپنے آپ نہیں آئی ہے، بلکہ میں نے ہی ان کو روکا ہے، میں نے ہی ان کو جانے نہیں دیا ہے۔ مولا روکنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے میں اس وقت جتنی داعیہ ہے وہ سب کے سب ناپاک ہے، اور پیدا کرنے والی آمنہ وہ بھی پاک، اور میرا حبیب بھی پاک ہے۔ ان پاکوں کے پاس ان ناپاکوں کا کیا کام ہے؟ میرے یار کے پاس میں نے ہی جانے نہیں دیا ہے۔ مولا جب تو نے جانے نہیں دیا ہے تو پھر داعیہ کا انتظام تو ہونا چاہیے۔ سیدہ آمنہ کو تکلیف ہے، وہاں پہ تو داعیہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے ہاں آج داعیوں کا انتظام میں کروں گا، آج داعیوں کا انتظام میں کروں گا۔ مولا وہ کون خوش نصیب داعیہ ہے جس کا انتخاب تو فرمائے گا، جس کو منتخب تو فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ میں فوراً ان کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے طائر سدرہ، اے بلبل سدرہ، سنو آج ایسی داعیوں کو میں منتخب کرنے والا ہوں جن کی زبان بھی پاک ہے، جن کی آنکھیں بھی پاک ہے، جن کے کان بھی پاک ہے، جن کا پورا جسم پاک ہے، جن کے سارے کپڑے پاک ہے، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ ایسی داعیوں کو میں آج انتخاب کرنے والا ہوں جن کا عقیدہ بھی پاک و صاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا جلدی انتظام کیا جائے، مولا جلدی ان کا نام بتایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل امی سنو ان داعیوں کا نام بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ حضرت حوا کے پاس چلے جاؤ، جاؤ حضرت مریم کے پاس چلے جاؤ، جاؤ حضرت آسیہ کے پاس چلے جاؤ، جاؤ حضرت حاجرہ کے پاس چلے جاؤ۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا وہی حوا جو حضرت آدم کی بیوی ہے، اولاد آدم کی ماں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں وہی حوا۔ پھر حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا وہی آسیہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں ہے، وہی حاجرہ جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ہے، وہی آسیہ جو موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ہے، اور وہی مریم جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں وہی حوا، وہی آسیہ، وہی مریم، وہی حاجرہ۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا یہ چاروں کی چاروں نبیوں کی مائیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل تو نے یہ تو دیکھا کہ یہ چاروں کے چاروں نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن یہ نہ دیکھا کہ آنے والا امام الانبیاء ہے، آنے والا تمام نبیوں کے سردار ہے، آنے والا مالک جنت ہے، مالک کونین ہے۔ تو نے یہ نہ دیکھا، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا یہ تو ٹھیک ہے ان کا انتخاب کیا گیا، لیکن یا اللہ ان کے تو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے ہیں۔ یہ چاروں خواتین اسلام، یہ چاروں نبیوں کی مائیں اپنے اپنی قبروں میں کب سے آرام کر رہی ہے۔ مولا میں ان کو کیسے قبروں سے اٹھاؤں، میں ان کو قبروں سے کیسے اٹھاؤں؟ یاد رکھنا مسلمانوں، آج اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے قبرستان میں جائے اور آج سے 500 سال پہلے جن کا وصال ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، جاؤ اس مردے کو اٹھا کے لے کے آؤ، تو آپ کہو گے کہ میرا امام ایسا ہو گیا ہے جیسے کہ پاگل کی طرح باتیں کرتے ہیں، بھلا ان کو کیسے ہم قبر سے اٹھا لیں گے؟ ان کی قبر کا ہی پتہ نہیں ہے تو مردے کو کہاں سے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا کلام ہوگا، یہ میرا اور آپ کا جواب ہوگا، لیکن یہاں فرمانے حکم دینے والا احکم الحاکمین ہے، اللہ ہے، اور حکم پر عمل کرنے والا تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا ان کو تو گزرے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں یہ آرام کر رہی ہے، مولا میں ان کو کیسے جگاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھتا ہوں یہ جملہ کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل امی تمہیں معلوم نہیں میرا حبیب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ارے جا ان کی قبروں کے پاس جا اور ان کو آواز دینا اے جبرائیل تیرا کام ہے، اور ان کو قبروں سے اٹھانا یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ بد عقیدہ آج آپ کو کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت پہ کس نے خوشی منایا، نبی کی آمد کے پربہار موقع پہ کہاں سے یہ خوشی کی ثابت ہے، کہاں سے یہ جلوس ثابت ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں ثابت ہے؟ تقریر ہی کے درمیان ان تمام چیزوں کا جواب بھی میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا حبیب دنیا میں آنے والا ہے، اے جبریل جا ان کی قبروں کے پاس جانا اور آواز لگانا تیرا کام ہے، اور ان کو
قبروں سے اٹھانا یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امی کو حکم ملتا ہے، آپ سب سے پہلے حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا کے مزار پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے فرماتے ہیں، اے حوا ابھی تک آرام کر رہی ہو، اٹھو اٹھو، امام الانبیاء کے آنے کا وقت قریب ہے، امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اٹھو اٹھو۔ حضرت حوا قبر سے اٹھ جاتی ہے، حضرت مریم کے مزار پہ، حضرت حاجرہ کے مزار پہ، یکے بعد دیگر چاروں نبیوں کی ماؤں کی قبروں میں جا کر کے آپ اس طرح سے آواز دیتے ہیں، وہ چاروں کی چاروں مائیں آپ قبروں سے باہر آتی ہیں، آنے کے بعد فرماتی ہے، اے جبرائیل آپ نے اٹھنے کے لیے کہا، ہم لوگ اٹھ گئے، ہم قبروں سے باہر آ گئے ہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح ہمیں اٹھانے کی حاجت کیوں پیش آئی، ہمیں جگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں، مجھ سے نہ پوچھو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے پوچھو۔ رب کی بارگاہ میں یہ چاروں خواتین حاضر ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حوا عرض کرتی ہے، مولا حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، مریم عرض کرتی ہے، مولا حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، حاجرہ عرض کرتی ہے، مولا حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، آسیہ عرض کرتی ہے، مولا حاضر ہوں۔ چاروں کے چاروں حاضر ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جگانے کی وجہ کیا ہے، آج زندہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، تمہیں معلوم نہیں میرا حبیب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تم چاروں کو داعیہ بن کر کے سیدہ آمینہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سیدہ آمینہ میرے حبیب کی ماں مکہ المکرمہ میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں اکیلی کمرے کے اندر موجود ہے، تم چاروں کے چاروں مکہ المکرمہ کی ساری داعیہ جانے سے انکار کر دی ہے، لہٰذا تم چاروں کے چاروں داعیہ بن کر کے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی، کیا عظمت ہے اللہ کے رسول کی، کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، آنے والے ہیں، کہ آپ کی والدہ کی خدمت گزاری کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں ہوتا بلکہ نبیوں کی ماؤں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت حاجرہ یہ چاروں کی چاروں وہاں سے چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اتنے میں اللہ فرماتا ہے، اے حوا، اے نبیوں کی مائیں، اکیلی مت جانا، ساتھ میں ایک جماعت کو اور لے کر کے جاؤ۔ انہوں نے کہا، مولا وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ فرماتا ہے، جنت کی حوروں کو ساتھ میں لے لو۔ یہ عرض کرتی ہے، مولا ہم تو داعیہ بن کر کے جا رہی ہے، جنت کی حوروں کا کیا کام ہے، یہ کیا کرنے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جنت کی حوریں میرے حبیب کی آمد کی خوشی پر یہاں سے آمینہ کے گھر تک نعت کے نغمے گنگناتی ہوئی جائیں گی، نعت کے نغمے گنگناتی ہوئی جائیں گے۔ مسلمانوں، جب ہم جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے نکلتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گانا گاتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کوئی دنیاوی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کوئی چوری چماری کی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارا کام وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نعت کے نغمے گاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، کبھی صلاۃ و سلام کے اشعار پڑھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کبھی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے تو جل کر، مگر ہم تو رسا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہی عمل ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جنت کی حوریں بھی تیار ہو گئی، اب یہ چاروں نبیوں کی مائیں ہیں، جنتی حوریں ہیں، چلنے کو تیار۔ اتنے میں رب نے فرمایا، اور بھی ایک جماعت ہے، انہیں بھی ساتھ میں لے لو۔ مولا وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں کی جماعت کو اپنے ساتھ میں لے لو۔ یہ چاروں نبیوں کی مائیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، مولا ہمارا کام ہے داعیہ بن کر کے جانا، جنت کی حوروں کا کام ہے کہ یہاں سے آمینہ کے آنگن تک یہ سب کے سب نعت کے نغمے گنگناتے ہوئے جائیں گے، لیکن فرشتوں کی جماعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے، فرشتے یہاں سے آمینہ کے گھر تک، ان کے آنگن تک
یہ سب کے سب جلوس کی شکل میں چلیں گے، تاکہ جب کبھی بھی یہ مقدس مہینہ آئے اور میرے حبیب کی امتی ان کو یاد کر کے جلوس نکالے، نعت پڑھے اور کوئی اعتراض کرے تو انہیں یہاں سے دلیل مل جائے جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد پہ سب سے پہلے کس نے جلوس نکالا، کس نے خوشی منائی، سرکار کی آمد پہ کس نے صحابیت جلوس کہاں سے ثابت ہے، کس صحابی نے نکالا ہے، اور صاحب یہ چاروں جو خلیفہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے دور میں جلوس نکالا کہ نہیں نکالا؟ ارے یہ بہت بات کی دورے ہیں، یہ بہت بات کی بات کر رہا ہے۔ ابھی میرا حبیب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ جلوس کی شکل میں فرشتوں کو بھیج رہا ہے، جو فرشتے وہاں سے لے کر کے آمینہ کے آنگن تک اس بیچ میں نعرے بھی لگائیں گے، عظمت مصطفیٰ بھی بیان کریں گے، اور حوریں نعت مصطفیٰ گنگناتی رہیں گے۔ یہی تو اصل میں جلوس ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے پہلے کس نے جلوس نکالا ہے تو ان بدعقیداؤں سے کہہ دینا کہ سب سے پہلے جلوس اللہ کے حکم سے اللہ کے مقدس فرشتوں نے نکالا ہے، فرشتوں نے نکالا ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حوریں ہیں اور فرشتے ہیں، اور یہ چاروں نبیوں کی مائیں ہیں، سب مکمل تیاری کے ساتھ نعت مصطفیٰ گنگناتے ہوئے صاحب مکۃ المکرمہ یہ سب کے سب تشریف لاتی ہیں۔ آنے کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کمرے میں آپ تشریف فرما تھے، اسی کمرے میں حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیہ اور حضرت ہاجرہ یہ چاروں کے چاروں حاضر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سیدہ آمینہ کی آنکھیں بند تھی۔ یہ چاروں کے چاروں جانے کے بعد حضرت مریم نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کو بوسہ دیا، حضرت ہاجرہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضرت آسیہ نے ان کے سر پاک کو بوسہ دیا، اور حضرت حوا ہم سبوں کی ماں حضرت آدم کی بیوی انہوں نے حضرت سیدہ آمینہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ان کے بوسہ دینے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے جب انہوں نے اپنے سامنے دیکھا بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورتیں ہیں، یہ کہاں کی ہے؟ ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی ہندوستان، پاکستان یا کسی اور ملک کی ہے، نہیں نہیں، یہ تو بڑے حسین ہے، بڑے خوبصورت ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوتی ہے، پھر فرماتی ہے آپ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، بڑی حسین ہو، بڑی خوبصورت ہو۔ حضرت حوا کہتی ہے میں آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہوں۔ حضرت مریم کہتی ہے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہوں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ہوں۔ حضرت آسیہ کہتی ہے میں موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہے آپ تو میرے لیے قابل تعظیم ہے، آپ تو بڑے ادب و احترام کی چیز ہیں، ہمیں آپ کی تعظیم کرنی چاہیے، مجھے آپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا، یہ چاروں کی چاروں نبیوں کی مائیں یہ کہتی ہے اے آمینہ یہ بات ٹھیک ہے، ہم تو عام نبیوں کی مائیں ہیں، آپ تو تمام نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو، آپ امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ آمینہ نے جب آنکھوں کو کھولا تو آپ پھر کیا دیکھتی ہے کہ آپ کے گھر کے آنگن میں بے شمار خواتین ہیں، بے شمار عورتیں ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسکراتے ہوئے کہتی ہے آپ تو چلو داعیہ بن کر کے آئی ہو، لیکن ان عورتوں کا میرے آنگن میں کیا کام ہے؟ رات کے سناٹے میں، رات کے اس آخری پہر میں ان خواتین کا کیا کام ہے؟ یہ تو بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ یہ چاروں کہتی ہے اے آمینہ مبارک ہو تمہیں، یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ جنتی حوریں ہے۔ کیوں آئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس لیے آئی ہے کہ آج امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، ان کی آمد پہ آج آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں مسلمانوں، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، آپ کی خوشی میں جنتی حوریں بھی آئی ہوئی ہیں، فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا علماء فرماتے ہیں وہیں پہ اس رات کے آخری پہر میں وہاں کے چرند و پرند آپ کے مکان کے چاروں طرف آ کر کے منڈلا رہے تھے اور چہچہا رہے تھے، اپنے انداز میں نعت کے نغمے گنگنا رہے تھے۔ سیدہ آمینہ نے حضرت حوا سے پوچھا تھا اے حوا چلو آپ داعیہ بن کر کے آئی ہو، یہ جنتی حوریں مبارکبادی دینے کے لیے آئی ہے، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی یہاں کے چرند و پرند میرے مکان کے چھت کے قریب تک نہیں آئے، میرے گھر کے دہلیز کے قریب تک نہیں آئے ہیں، لیکن رات کے اس آخری پہر میں یہاں آ کر کے چہچہانا، اس طرح سے آواز لگانا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سیدہ آمینہ
آمنہ نے جب حضرت حوا سے پوچھا، حضرت حوا نے کہا تھا اب ہم سے نہ پوچھیں بلکہ انہی پرندوں سے پوچھ لے، انہی چرند پرند سے پوچھ لے یہ کیوں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ آمنہ مخاطب ہوتی ہے اور پرندوں سے کہتی ہے اے چرند و پرند، تمہارے اس رات کے آخری پہر میں میرے دہلیز تک آنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں یہاں پہ آ کر کے مڈلا رہے ہو؟ کیوں یہاں پہ آ کر کے چہچہا رہے ہو؟ یاد رکھنا مسلمانوں، بے زبان پرندے کیا کہتے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا آخر ان کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ پردہ غیب سے آواز آتی ہے اے امام الانبیاء کی ماں، اے سیدہ آمنہ ہم سے کیوں کہتی ہو؟ انہی پرندوں سے پوچھ لو۔ مولا یہ بے زبان ہے، یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب آنے والا ہے، اس خوشی میں ان بے زبان پرندوں کو آج میں زبان عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون کہتا ہے کہ نبی کی آمد پہ خوشی نہیں منانا چاہیے؟ ارے اللہ خود خوشی منا رہا ہے، اللہ خود خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے سرکار کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ نے قوت گویائی ان پرندوں کو عطا فرمایا۔ سیدہ آمنہ پھر فرماتی ہے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں میرے مکان کے چاروں طرف تم چہچہا رہے ہو؟ کیوں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو؟ تمام چرند پرندوں نے اپنی جانب سے جواب دیا تھا اے آمنہ مبارک ہو، ہم ایسے نہیں آئے ہیں بلکہ امام الانبیاء آنے والے ہیں، ان کی آمد پہ آج ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ یہاں سے پتا چلا کہ کائنات کے ذرے ذرے مسکرا رہے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے نبی کی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں۔ ہم جب خوشی منا لے تو کچھ بدعقیداؤں کے پیٹ میں بڑا سا درد اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب یہ سنیوں نے من گھڑت یہ اپنے پاس سے نکال لیا ہے کہ صاحب جلوس نکالنا چاہیے، محفل میلاد منعقد کرنی چاہیے، پھر صاحب نعت نبی کا پروگرام ہو، محفل میلاد ہو۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان جاہلوں کو بتا دینا، ان جاہلوں کو بتا دینا، صحابہ کے تعلق سے بعد میں پوچھنا، جس دن اور جس لمحہ جس گھڑی اللہ کے رسول تشریف لائے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور حوروں کو بھیجا، چرند پرند بھی خوشی منا رہے ہیں، ہر طرف سے خوشی کا سما ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے رسول کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ان کا دیا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا عمل ہے جس عمل پہ ہم سنی صحیح العقیدہ آج عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے، لیکن شرط ہے آپ جلوس میں جائیں تو جلوس میں ادب کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ کسی یہ دنیا دار کے جلوس میں نہیں ہے آپ، بلکہ مدینے کے تاجدار کے جلوس میں نکلے ہیں آپ۔ وہ نبی جو دنیا کے سارے جرائم کرائم اور دنیا کے ساری گندگیوں کو دور فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس نبی کی آمد پر آج جلوس میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سب کو معلوم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے اس دنیا کا حال کیا تھا؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے لوگ بہت اس بات کو بڑی ہی شرم و عار کے سمجھتے تھے کہ میری بیٹی بڑی ہوں گی، کسی کے ساتھ نکاح ہوگا، اس بات کو وہ لوگ بہت زیادہ خراب سمجھتے تھے۔ یہ سوچ کر کے بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ جاہل قوم ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول رحمت للعالمین آقا علیہ السلام آپ آمنہ کے لال بن کر کے، عبداللہ کی نور نظر بن کر کے، امام الانبیاء بن کر کے، رحمت للعالمین بن کر کے اس دنیا میں جب آپ تشریف لائے ہیں، قدم رکھے ہیں، معلوم ہے علماء فرماتے ہیں جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال اس علاقے میں اس دور میں اس علاقے میں جتنی بھی خواتین حمل سے تھی کسی کے یہاں لڑکی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی برکت سے ہر ایک کے یہاں لڑکا ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مسلمانوں ہمیں اس جلوس میں بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اور بالخصوص ایک بات اور سنیں، اب اتوار کے دن جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلنے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی جوان بچیوں کو لے کر کے جلوس میں شامل ہونے لگے ہیں، عورتیں آ جاتی ہے، اس لیے اس چیز پہ آپ کنٹرول کریں، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے وہ ساری مستورات بھی گنہگار ہو جاتی ہے۔ اور صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے معاملات جلوس میں ہونے لگے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں، بچے جھنڈے ہاتھ میں لے کر کے صاحب ناچ گانے جیسا ماحول بنا دیتا ہے۔ ہم کس نبی کے نام پہ نکلے ہیں؟ وہ نبی جو دنیا میں رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، وہ نبی جو بے سہاروں کے
لیے سہارا ہے، جو اب دنیا کے تمام لاچار بے سہاروں کے لیے سہارا بن کر کے تشریف لائے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت ہے، جو کعبے کے بدرالدجا ہے، جن کی عظمتوں پہ ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان، وہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی آمد کی خوشی پر ہم جلوس نکالے تو صاحب اس پہ ڈی جے بجائیں، اس میں ہم اپنے عورتوں کو لے جائیں؟ نہیں، اس چیز کا آپ کنٹرول کریں، آپ ادب کے ساتھ چلیں، اچھا سے اچھا لباس پہنے، سر پہ عمامہ لگائے، صاحب عطر سے اپنے آپ کو معطر کرے اور بڑے ادب کے ساتھ نگاہوں کو بچاتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نعت مصطفیٰ گنگناتے ہوئے چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے چلے، اچھے نعرے لگاتے ہوئے چلے، ایسا نعرہ بھی نہ ہو کہ جس سے کسی اور مذہب والوں کو ٹھیس پہنچے۔ نہیں، ہمارا مذہب ہمیں کبھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کو ٹھیس پہنچائے، ان کا مذہب ان کو مبارک، ان کا دین ان کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک، ہم کیوں اپنی طرف سے کسی کو تکلیف دے؟ اور بالخصوص ایسے دن میں ہمیں امن و شانتی کا پیغام دینا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ ہم کسی آج ایرے جیرے یا کسی دنیا دار کے نام پہ گھر سے نہیں نکلے ہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کے نام پہ آج اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ ایک اچھا پیغام، ایک اچھی فکر ہمیں قوم کو دینی ہے تاکہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، جب ہمارا اخلاق اور کردار بلند ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ اپنے پیغمبر کے صحیح فالوور ہے، ان کی باتوں پہ یہ عمل کرنے والی قوم ہے۔ یہ قوم کبھی بھی جھگڑا فساد نہیں پسند کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ جلوس میں نکلے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عظمت اور شان ہے کہ صاحب وہاں پہ جنت کی حوریں آ رہی ہے، سرکار کی ولادت کا وقت قریب ہے، فرشتے آ رہے ہیں، چرند پرند ہے، اور سیدہ آمنہ خود فرماتی ہے کہ ایک ستارے آسمان سے ایسے جھکے آ رہے تھے میرے آنگن میں، میرے گھر کے پاس، ایسا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے میرے گود میں آ کر کے گر جائے۔ مسلمانوں، پتا چلا یہ جو چراغاں ہم کرتے ہیں نا، ہم جو روشنی قمقمے لگاتے ہیں، اس سے بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے ہی وقت پہ یہ جملہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ ارے سنی لوگ کیا کر رہے ہیں، بتاؤ کتنا پیسہ فالتو خرچہ کر رہے ہیں، اگر اتنا ہی پیسہ کسی غریب کی شادی میں خرچ کر دیتے یقیناً بہت اچھا عمل ہے، کسی مریض کی عیادت میں خرچ کر دیتے یقیناً یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن ایسے ہی وقت پہ کیوں تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن انہی کے یہاں بیٹی کی شادی ہو، انہی کے یہاں بیٹی کی شادی ہو، پھر دیکھو پورا مکان سجا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف لائٹ ہی لائٹ ہوتی ہے، پوری گلی سجی ہوئی ہوتی ہے۔ نادار، جب تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے تو میں 1 لاکھ روپیہ ڈیکوریشن میں کیوں خرچہ کروں، میں 1 لاکھ روپیہ لائٹنگ میں کیوں خرچہ کروں؟ ہم نبی کی عظمت پہ، ہم نبی کے نام پہ 100 200 300 روپے کی لائٹنگ کر لے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، جب غریب کی بچی کی شادی کے اخراجات تمہیں یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب اپنی بیٹی کی تو شادی کر رہا ہے، لاکھوں روپے کا تو منڈپ کرتا ہے، لاکھوں روپے کا تو لانچ کرتا ہے، لاکھوں روپے تو ڈیکوریشن میں خرچ کرتا ہے، جب غریب کی بیٹی یاد نہ آئی، اس کا مطلب یہ ہے تیری فکر میں کھوٹ ہے، تیری سوچ میں کھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، عظمت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں اگر تو لائٹنگ کر رہا ہے یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں اسراف کریں، لاکھوں کروڑوں کی لائٹنگ کر لے، نہیں، مستحب عمل ہے، کر لے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ ستارے آسمانوں سے جھکے آ رہے تھے، کدھر؟ آمنہ کے آنگن میں۔ تو یہاں سے پتا چلا نبی کی آمد پہ روشنی کا انتظام کرنا یہ بھی سنت الہیہ ہے، یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ تو مسلمانوں، جہاں آپ کو ان موقع پہ یہ چیزیں یاد آتی ہے، وہیں پہ ذرا اپنے گھر کے پروگرام کے وقت بھی یاد کر لے، کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہیں، صاحب 800 لوگوں کا کھانا ہے، 1000 لوگوں کا کھانا ہے، وہاں تجھے غریب کی بچی نہیں دکھی، وہاں تجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں 800 لوگوں کا نہیں، جبکہ سنت ہے، سنت کے لیے اگر 3 سے 4 لوگوں کو بھی آپ نے ولیمہ کا کھانا سنت کے ارادے سے، ولیمہ کے ارادے سے کھلا دیے، جب بھی سنت ادا ہو گئی، کیوں وہاں تجھے غریب کی بچی یاد نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری فکر میں کھوٹ ہے، تیرے عقیدت میں کھوٹ ہے، تیری محبت میں کھوٹ ہے۔ اس لیے عاشق رسول جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ خوش دلی کے ساتھ خرچ بھی کرتا ہے، لائٹنگ بھی کرتا ہے، جلوس میں بھی جاتا ہے، میلاد میں بھی آتا ہے، لنگر میں بھی خرچ کرتا ہے، اور جب بات کسی سنی بچی کے رشتے کی آ جائے تو وہاں بھی وہ خرچ کرتا ہے۔ ہر جگہ خرچ کرنا ہے تاکہ ہمیں صحیح میسج، ہمیں
ہمیں قوم کو دینا ہے اور صحیح بات ہمیں قوم کو دینا ہے۔ یاد رکھنا یہ محفل میلاد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خرچ کرنا یہ بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ میں نے پہلے ہی حصے میں تقریر کے کہا، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جو 1 درہم بھی اس محفل میں خرچ کرے، محفل میلاد مصطفیٰ میں 1 درہم بھی خرچ کرے گا، وہ جنت میں کسی اور کے ساتھ نہیں، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بتائیں کتنی عظیم برکت ہے ایسے محافل میں خرچ کرنے کی۔ تو مسلمانوں ہمیں تو وہ پیغام، ہمیں وہ چیزوں کو دیکھنا ہے جو صحیح ہے۔ اب بہکانے والے آپ کو ہزاروں بہکائیں گے، ایسے بہکاؤں کے چکر میں آپ نہ پڑے، بے شمار ثبوت مانگیں گے، کس سے؟ جاہلوں سے۔ ہمارے پاس آئے نا پھر ہم ان کو جلوس کا ثبوت دیں گے، وہ ہمارے پاس آئے نا محفل میلاد کہاں سے ثابت ہے وہ ہم ان کو بتائیں گے۔ ہمارے بھولے بھالے جوان بچوں کو بہکانے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ چاروں خلیفاؤں میں سے کس نے جلوس نکالا، صاحب کس نے محفل میلاد قائم کیا؟ یاد رکھنا صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو ان کا پوری 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس لمحے میں وہ اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف نہ بیان کرتے ہو۔ یہی تو محفل میلاد ہے، یہی تو محفل میلاد ہے۔ ہر وہ محفل میلاد ہے جس میں اللہ کے رسول کی تعظیم کی بات کی جائے، عظمت کی بات کی جائے، ان کی شان کے تعلق سے بیان ہو، ان کے جو ولادت کے وقت کی جو مستند روایتیں ہیں وہ بیان کیا جائے۔ اور صحابہ ہمیشہ اس کے مصطفیٰ میں ایسے مگن رہتے تھے، اگر وہ چل بھی رہے ہیں تو عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں ہے، اور چل رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں ہے۔ یہی تو عظمت مصطفیٰ، اسی کو تو محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو بے شمار ایسی باتیں ہیں، آپ کسی کے بہکاؤ میں نہ آئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھیں، سچی محبت رکھیں۔ صحابہ نے جس انداز سے اللہ کے رسول کی شان اور عظمت بیان کیے ہیں اسی نہجے پہ آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو رکھیں تاکہ آپ کا ایمان درست رہے، آپ کا عقیدہ درست رہے۔ یاد رکھنا دنیا میں آنے کے بعد دولت کما لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال اس میں ہے کہ آپ ایمان بچا کر کے اور ایمان کی حالت پہ آپ کی موت ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو ہمیشہ بچانا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ ہم سبوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات ابھی تک سنت ادا نہیں کہ وہ کر